أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عقیدت و احترام کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاک دہلوی نے کہا تھا کہ اولاد سے فقط دو پشت چار پشت، اولاد سے فقط دو پشت چار پشت، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ دار، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ دار. اور حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اور یہی کنجی ہے دنیا، یہی کنجی ہے دنیا آخرت کے ہر خزانے کی، یہی کنجی ہے دنیا آخرت کے ہر خزانے کی. نہ ہو تعلیم تو ہر ایک سفر دشوار ہوتا ہے، نہ ہو تعلیم تو ہر ایک سفر دشوار ہوتا ہے. اور زمانہ آج بھی اور کل بھی ان سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی اور کل بھی ان سے فیض پائے گا. مثال چشمہ آب رواں ہے حافظ ملت، مثال چشمہ آب رواں ہے حافظ ملت. علماء کرام کا ایک حسین قافلہ موجود ہے. شاعر انٹرنیشنل جناب الحاج مبارک حسین مبارک صاحب کا بڑے اچھے انداز میں آپ نے سماعت کیا نعتیہ شاعری. میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ اس مجمع میں نہیں ہیں اتنے سے زیادہ لوگ اس مجمع سے باہر ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجلس کو جنت سے تعبیر کیا، اس مجلس کو چھوڑ کر کے لوگ آخر باہر میں کیوں ہنر بازیاں کر رہے ہیں؟ آخر باہر میں مجمع کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ جب ہم نے محاسبہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے. اور یہ اسی تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر اعظم نے جس مجلس کو جنت سے تعبیر کیا تھا، لوگ اس مجلس کو چھوڑ کر کے آج باہر میں ہنر بازیاں کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے. علم کی فضیلت کے حوالے سے میں نے دو شعر کہہ دیا، اور حضور حافظ ملت کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں نے ایک شعر کہہ دیا. تربیت کے حوالے سے آپ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، اسی کی تشریح کروں گا، اپنی تقریر ختم کروں گا. میری آواز بھی لگی ہوئی ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. میرے پاس خطیبانہ انداز نہیں، لیکن میں نے جس موضوع کو اٹھایا ہے انشاءاللہ العزیز کما حقہ اس موضوع پہ میرا خطاب ہوگا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. اپنی اولاد کو کچھ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ، اپنی اولاد کو کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ تین چیزیں ضرور سکھاؤ، یہ تین چیزیں انہیں ضرور بتاؤ. اور ان تینوں چیزوں کو اس توجہ اور حضوریت قلب کے ساتھ سنیے، اور سن کر کے اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم نے ان تینوں چیزوں کو اپنے اولاد کو دیا یا نہ دیا. اگر ہم نے ان تینوں چیزوں کو اپنے اولاد کو دے دیا تو کائنات کی کوئی اور نعمت دیا یا نہ دیا، ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا. اور اگر وہ تینوں چیزیں ہم نے نہ دی
کائنات کی ساری نعمتیں ہم نے ان کے لیے جمع کر دیا. اگر ہم وہ تینوں چیزیں ہمیں نہ دیا، حدیث کی روشنی میں ہم نے تربیت اولاد کے حق کو ادا نہ کیا. پیغمبر اعظم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو کچھ دو یا نہ دو، یہ تین چیزیں ضرور سکھاؤ، یہ تین چیزیں ضرور دو. آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا حب نبی جی کو، اپنی اولاد کو اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ. اپنی اولاد کو سب سے پہلی چیز کچھ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ، کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، سب سے پہلی چیز اپنے نبی سے انہیں پیار کرنا سکھاؤ، اپنے نبی سے انہیں محبت کرنا سکھاؤ. اب ایک سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو اگر ہم نبی سے پیار کرنا سکھائیں تو کس عمر میں سکھائیں؟ اپنے اولاد کو اگر نبی سے الفت کرنا پیار کرنا سکھائیں تو کس عمر میں سکھائیں؟ آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہم اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں، اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں. اولاد 10 سال کی ہو جاتی ہے، 15 سال کی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار ابھی بچپنا ہے، آگے چل کر کے سیکھ جائے گا. 15 سال کی عمر ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں ابھی بچپنا ہے، آگے چل کر کے سیکھ جائے گا. اپنی اولاد کی تربیت کریں تو کس عمر میں کریں؟ ایک مثال سماعت کر لیں کہ اپنی اولاد کی تربیت ہمیں کرنی ہے تو کس عمر میں کرنی ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کا مہینہ آتا ہے، خوب نعرہ لگاتے ہیں. وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی. اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں. اور ایسی تربیت کی کہ جس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ کربلا میں بہت طاقت دیا، اسلام کو کٹنے نہ دیا. یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا. اللہ اکبر. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کی تربیت کی، اور جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی میرے آقا نے ویسی تربیت کی. اور جب میرے آقا نے ویسی تربیت کی، اتنا آپ نے سمجھ لیا. اب یہ چاہیے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور سے اس دنیا سے جا رہے ہیں، ظاہری طور سے اس دنیا سے جا رہے ہیں. اس وقت امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت امام حسین کی عمر صرف 7 سال کی ہے. گویا کہ میرے آقا نے امام حسین کی صرف 7 سال کی عمر میں جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی ویسی تربیت کر دی ہے. اور ایک ہم ہے کہ اولاد 15 سال کی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ابھی بچپنا ہے، آگے چل کر کے سیکھ جائے گا. ابھی بچپنا ہے، آگے چل کر کے سیکھ جائے گا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے کہ فلاں بابا کے پاس، فلاں بابا کے پاس، فلاں بابا کے پاس. بابا کوئی تعویذ دے دیں، اولاد بات نہیں مانتی ہے. بابا کوئی تعویذ دے دیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے. بابا کوئی تعویذ دے دیں، اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ جس عمر میں ہمیں تربیت کرنی چاہیے تھی ہمیں اس عمر میں تربیت کی نہیں. آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اپنی اولاد کی تربیت کرو، اور سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے میرے آقا فرماتے حب نبی جی کو، اپنی اولاد کو اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ. اور کس عمر میں سکھاؤ؟ کہا جاتا ہے کہ اولاد کی عمر جب کمہار کے مٹی کے مانند ہو، کمہار کے مٹی کے مانند ہو، اولاد جب اس پڑاؤ میں ہو تب اس کی تربیت کرے. کمہار کی مٹی سے مثال کیوں دیا گیا؟ کمہار کے ہاتھ میں جب مٹی ہوتا ہے نا، کمہار اسے جس شکل میں ڈھالنا چاہتا ہے اس شکل میں اسے ڈھال دیتا ہے. کمہار چاہے پیالہ بنانا پیالہ بنا دیتا ہے، کمہار چاہے مٹی سے پلیٹ بنانا پلیٹ بنا دیتا ہے، کمہار چاہے مٹی سے لوٹا بنانا لوٹا بنا دیتا ہے. لیکن اگر وہی مٹی سوکھ جائے تو کیا کمہار کے باپ کی اوقات ہے کہ اسے جس شکل میں چاہے ڈھال دے؟ مٹی اگر سوکھ گیا پھر کمہار کے باپ کی بھی اوقات نہیں ہے کہ اسے جس شکل میں چاہے ڈھال دے. ہمیں اپنے اولاد کی تربیت بھی ٹھیک اسی عمر میں کرنی چاہیے
تاکہ ہم اپنی اولاد کو جس طرف پھیرنا چاہے ہماری اولاد کو اس طرف چلا جائے. اور ہم ہیں 15 سال کی عمر ہو جاتی ہے, کہتے ہیں ابھی بچپنا ہے, ابھی لڑکپن ہے, آگے چل کر کے سیکھ جائے. اپنی اولاد کو کچھ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ, مصطفیٰ جان رحمت فرماتے حب نبی کم, اپنی اولاد کو اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ, اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ. اور یہ کس دن سے؟ یہ روز اول سے ہونا چاہیے, یہ ابتدائے دن سے ہونا چاہیے. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو, کوئی اولاد کو اگر مصطفیٰ سے پیار کرنا سکھائے, اچھی تربیت سکھائے, تو بھلا پہلے دن سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ میں کہوں گا ہاں یہ پہلے دن سے ممکن ہے. مذہب اسلام کا یہ مزاج ہے, پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ بچے کی جب پیدائش ہمارے گھر میں ہو تو بچے کے کان میں اذان دی جائے, بچے کے کان میں اذان دی جائے. آخر بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اگر اذان سے برکت حاصل کرنا مقصود ہے تو اذان کو گھر کے کسی کونے میں بھی دی جا سکتی ہے, اذان گھر کے کسی کونے میں بھی دی جا سکتی ہے. آخر بچے کے کان میں اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ میڈیکل سائنس 1500 سال کے بعد اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے. پیغمبر اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا, میڈیکل سائنس نے 1500 سال کے بعد ریسرچ کر کے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا, واضح کر دیا, صاف کر دیا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جب بچے کے کان میں پہلے جو آواز پہنچتی ہے, بچہ اس آواز سے مانوس ہو جاتا ہے, بچے کا دل اس آواز کی طرف لگا چلا جاتا ہے. گویا کہ اسلام نے یہ مساج دیا, یہ پیغام دیا کہ بچے کی پیدائش ہو اور پہلے دن اس کے کان میں یہ آواز پہنچا دو کہ تو کسی بت پرست کے گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے بندے کے گھر میں پیدا ہوا ہے, خاتم النبی جی کی روح میں پیدا ہوا ہے. اسلام کا مزاج دے رہا ہے, پہلے دن اس کے کان میں یہ آواز ڈال دو کہ تو اللہ کے بندے کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اور انسان ہے کہ 10 سال 15 سال کی عمر ہو جاتی ہے, کہتے ہیں ابھی بچپنا ہے, ابھی لڑکپن ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کچھ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ, اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ, اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ. لیکن اصل مسئلہ آج یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمارے دل محبت رسول سے خالی ہے. امت محمدیہ کی اکثریت کا عالم ہے, 1-2 لوگ مل جائیں گے یہ ماشاءاللہ, ورنہ اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ان کے سینے محبت رسول سے خالی پڑے ہوئے ہیں. ہم دیں گے کیا؟ خود ہمارے پاس نہیں ہے, جیب خالی ہو کوئی بھکاری آ جائے مانگنے, ہم کیا دیں گے نکال کر؟ ہمارے سینے محبت رسول سے خالی پڑے ہوئے ہیں. ہاں ایک بات ہے, ہمارے زبان پہ خوب ہے, ہمارے زبان پہ محبت رسول کے نعرے خوب ہے, لیکن دل ہمارے محبت رسول سے خالی پڑے ہوئے ہیں. اور اس معاملے میں ہم ہوئے کہ تم ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے, اس معاملے میں ہم ہوئے کہ تم ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. آپ کہیں گے مولانا اتنی گہری کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینے محبت رسول سے خالی پڑے ہوئے ہیں؟ میں کہوں گا میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے جو محبت رسول کا آئینہ ہے. اس آئینے میں آپ اپنا چہرہ دیکھ لیں, آپ کے سینے میں محبت رسول ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیں. یہ اور سی بات ہے کہ جو حدیثوں کو ملا کر کے بولا جاتا ہے, لیکن الگ الگ حدیث پاک ہے, 2 الگ مستقل حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے, آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی, نکاح یہ میری سنت ہے. یہ ایک مستقل الگ حدیث پاک ہے. اور ایک حدیث پاک ہے فمن غضب عن سنتی فلیس منی, اور جس نے میری کسی بھی سنت سے اعراض کیا, جس نے میری کسی بھی سنت سے منہ موڑا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں رسول اللہ کی سنت سے زیادہ پیارا ہے یا ہمیں اپنے کلچر سے زیادہ پیارا ہے, ہمیں اپنے کلچر سے زیادہ پیار ہے, ہمیں
فرماتے ہیں حب نبی کے تم اپنی اولاد کو کوئی سکھاؤ یا نہ سکھاؤ، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اور یہ کس دن سے؟ یہ پہلے دن سے ہونا چاہیے، یہ روز ربط سے ہونا چاہیے۔ اور کس طور پہ ہونا چاہیے؟ کس طور پہ ہونا چاہیے؟ آپ اپنے بچوں کے پاس کھلونے لا کر کے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھانے کی چیز لا کر کے دیتے ہیں۔ جب بچوں کو کھلونے دیں، جب بچے کو کھانے کا سامان دیں، تو بچے سے کہے بیٹا یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بیٹا یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کھلونا دے بیٹا مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کھانے کی چیز دے بیٹا مدینے والے کا مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اتنا زیادہ بولے کہ اس کے ذہن و فکر میں اتر جائے کہ ہمیں کائنات کی جو بھی نعمتیں مل رہی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے مل رہی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بچے کے ہاتھ میں جب کوئی نعمت آتی ہے بیٹا کبھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بلکہ بیٹا سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے باپ کی محنت کی برکت ہے، ہمارے باپ کی جد و جہد کا صدقہ ہے۔ یہ چیز صرف کہنے کی چیز نہیں ہے، جب سونے کے کائنات بنی ہے کہ نبی کے صدقے میں بنی ہے، بلکہ اسے پریکٹیکل لائف میں اتارنے کی چیز ہے، پریکٹیکل لائف میں اتارنے کی چیز ہے۔ نبی فرماتے ہیں حب نبی جیکم، اپنی اولاد کو کچھ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ، کچھ دو یا نہ دو، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اور یاد رکھنا غیر مسلم قوم اسی کو تھرمامیٹر کے طور پہ آج استعمال کر رہی ہے، تھرمامیٹر کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے جب یورپ کا دورہ کیا اور جب یورپ سے واپس آئے تو ڈاکٹر اقبال نے یورپ کا محاسبہ کر کے یورپ کے نظریات کو، یورپ کے فکر کو لوگوں کے سامنے رکھا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب لے کے عجم کے تصورات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ تم یہاں کیا شامل مبتلا ہو، اہل یورپ تمہارے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے دلوں سے پیغمبر اسلام کی محبت نکال دو، پھر اس کا جس طرح چاہو تم کرو، اس کا جس طرح چاہو تم استعمال کرو۔ آج امت میں ذریعہ رسوا ہو رہی ہے تو وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دل سے پیغمبر اسلام کی محبت نکل چکی ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے حب نبی جی کو، اپنی اولاد کو اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ۔ اور دوسری چیز وہ حب اہل بیت، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ اور نبی کے آل سے پیار کرنا سکھاؤ۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں بتلاوت القرآن، پہلا اپنی اولاد کو کچھ دو یا نہ دو، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ۔ دوسرا نبی کی اولاد سے پیار کرنا سکھاؤ، اور تیسرا قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور جب یہ تینوں چیزیں تم دے دو گے پھر تمہیں یہ ماحول کبھی دیکھنے کو نہیں۔ تربیت اولاد کی ہر شخص خواہش کرتا ہے، ہر شخص خواہش کرتا ہے، لیکن اولاد کی پیدائش کے بعد سب سے ضروری جو چیز ہے وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے، وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے سب سے بہتر نعمت باپ کی طرف سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے، وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ پیغمبر اسلام کے احکام کو سمجھیں اور اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔